الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو وہ دین عطا کیا ہے کہ جس کا امتیاز دنیا بھر کے تمام ادیان پر غالب ہے اور غالب آ کر ہی رہے گا۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی وفات تک وہ اصول اور ضابطے دیے جاتے ہیں کہ جن میں زندگی میں روشنیاں بکھر جاتی ہیں۔ انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی برکھا ہے، اور دوسری طرف اس کی آخرت اس حد تک ثمر جاتی ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ انہی قوانین کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے ریاض الصالحین کے باب الصبر کی پہلی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کے حسین امتزاج کو 8 چیزوں کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ 8 چیزیں جس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ دین دنیا کو کیسے ڈیل کرتا ہے، دین کا دنیا سے کیا ریلیشن ہے، یہ دنیا کو کس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، یہ معاشرے کو ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی فکر دیتا ہے، ایک نیا رستہ دیتا ہے جو صبر کی گھاٹی سے گزرتے ہوئے سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو غور اور توجہ سے سب سے پہلے تو میں خود کو کہوں گا کہ اس کو سمجھوں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق، دین کے متعلق پہلا اصول بتایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، طہارت، ستھرا پن، اجلا پن، نکھرا پن یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ بقایا سارا ایمان ایک طرف، لیکن صفائی، ستھرائی، آپ کا نکھرا ہوا ہونا، آپ کا صاف ستھرا رہنا، آپ کے اندر اجلا پن، آپ کا نکھرا ہوا انداز، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، یہ آدھا ایمان ہے، جسے آپ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک وہ صفائی ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ انسان اپنے جسم کی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے بدن کو دھونا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ رات کو کسی بھی طرح آلودہ ہو گئے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ نے غسل کرنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا ہے تو اسے بھی دھو کر اور اس کو غسل دے کر آپ نے اس دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر پانی نہیں مل رہا تو آپ پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیجیے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے جسم کی پاکیزگی اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ جس پاک رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور اس جگہ کے ساتھ ساتھ جب آپ کا جسم پاک ہے، پاک کلمے بولتے وقت آپ کی زبان بھی پاک ہو، اور زبان اندر ہے لہذا ایمان اور صفائی اندر سے بھی کر لیتی ہے۔ دوسری صفائی جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی صفائی، باطن کی صفائی، اس کے اندر نہ شرک ہو، نہ نفاق ہو، نہ کفر ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ غیبت ہو، نہ دوسروں کو نیچا دکھانا مقصود ہو، بلکہ یہ ایسا دل ہو کہ جس میں دوسروں کے لیے محبتیں، الفتیں اور مودتیں ہوں۔
اور اس دل کی پاکیزگی اس حد تک ہو جانی چاہیے کہ دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ اسی لیے کہا کہ الطہور شطر الایمان، جو پاکیزگی ہے وہ آپ کے ایمان کا نصف ہے۔ اگر آپ کو اتفاق ہو احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا، تو اکثر کتابیں شروع ہوتی ہیں کتاب الایمان سے۔ کس سے شروع ہوتی ہیں؟ کتاب الایمان سے۔ ان کتابوں کے اندر، اس کتاب کے اندر جو بات کی جاتی ہے، کیونکہ پہلی کتاب ایمان کے متعلق ہے، تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ بھائی اس کتاب کے اندر زیادہ تر احادیث عقیدے کے متعلق آئیں گی کہ عقیدہ انسان کا کیا ہونا چاہیے۔ اور اکثر کتابیں جیسا کہ جامع ترمذی ہے، سنن ابو داود ہے، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کے شروع میں طہارت کی کتاب ذکر کی گئی ہوتی، جس میں وضو کے، غسل کے، تیمم کے، نجاستوں کو دور کرنے کے احکامات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بعض کتابوں میں کتاب الایمان پہلے ہے، پھر کتاب الطہارہ بعد میں ہے، بعض میں کتاب الطہارہ پہلے ہے، پھر کتاب الایمان ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل علم میں سے بعض نے جسمانی طہارت کو پہلے ذکر کر دیا اور بعض نے قلبی طہارت کو پہلے ذکر کر دیا۔ اس لیے پہلا اصول شریعت کا یہ ہے کہ آپ ستھرے ہوئے ہوں۔ جو لوگ مہینوں بھر نہاتے نہیں ہیں، اپنی اندرونی صفائیاں نہیں کرتے ہیں، اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف نہیں کرتے ہیں، اور گلوں کے اندر تسبیحاں لٹکا کر درباروں پہ بیٹھ کر ولی اللہ ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ایسا دین نہیں ہوتا۔ یہ سیدھی سیدھی دین کے ساتھ ایسی بغاوت ہے، بغاوت کا رستہ ہے کہ جس میں دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا اصول جو شریعت دیتی ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، آپ کی زبان جب پاکیزگی کی طرف آئے گی تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ کہیے، اور آپ کا خلوص دل سے الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور اگر بندہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دے سبحان اللہ والحمدللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تملان او تملأ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا تو ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کے خلا کو دگنا کر کے اس میں جتنی نیکیاں سمائیں گی اللہ بندے کو اتنی نیکیاں دے دے گا، یا یہ کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ بندے کو اتنی نیکیاں دے گا۔ کن دو کلمات کی بنا پر؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ ان کا مفہوم سمجھیے کہ ایسے کہنے پر اتنی نیکیاں کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ میں ہم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العالمین ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی خامی سے پاک ہے اور مبرہ ہے۔ اور الحمدللہ، الحمدللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اللہ رب العالمین کے پاس قدرتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ہیں، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے الحمدللہ ساری تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کی کمال قدرت کو بیان کرتے ہوئے بندہ یہ دو کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اور حدیث میں یہ جو کہا گیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دینے کے برابر اسے نیکیاں دی جائیں گی، در حقیقت یہ اس لیے کہا گیا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی قدرت ہی تو ہے، اور پوری قدرت میں ہم ایک بھی خامی نہیں نکال سکتے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی عیب نہیں دیکھیں گے۔
اگر بہت ہی کسی کو شوق چڑھا ہو کہ وہ آسمان میں زمین میں اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نکالے کوئی عیب نکالے تو اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اپنی نظر کو بار بار دوڑاؤ، کسی چیز کا اچھے طریقے سے جائزہ لو، اس کی جانچ پڑتال کرو، تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نہیں نکال سکتے۔ دو باتیں ہوئی، والحمد للہ تملان او تملأ ما بین السماوات وما فی الارض، اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والصلاۃ نور، اور نماز آپ کے لیے روشنی ہے۔ یہ روشنی ہر اعتبار سے، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ آپ پورے دین پر عمل کر رہے ہوں لیکن نماز کو چھوڑ دیں، آپ کے دین کا کوئی حصہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، باقی معاملات میں سستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی نماز درست ہوئی اللہ رب العالمین باقی اعمال کی کمیاں کوتاہیاں معاف کرتے ہیں۔ اور یہ نور کس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یحافظ الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ امت محمد کل قیامت والے دن چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئیں گے جن اعضاء کا وضو کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو والصلاۃ نور، نماز کل قیامت والے دن نور بھی بنے گی، اللہ کے ہاں جنت میں جانے کی دلیل بھی ہوگی، اور قیامت والے دن ہولناکیوں سے جہنم سے بچنے کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اور جس نے اس نماز کی حفاظت نہ کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ اس کے لیے نجات بنے گی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، بلکہ اس شخص کو اللہ رب العالمین فرعون کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اللہ اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ والصبر ضیاء، اور صبر بھی روشنی ہے، صبر بھی روشنی ہے۔ صبر کو بھی روشنی کہا اور نماز کو بھی روشنی کہا، لیکن دونوں کے لیے الفاظ مختلف استعمال کیے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، الفاظ دونوں کے لیے مختلف استعمال کیے۔ کہا والصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز بھی روشنی ہے، صبر بھی روشنی ہے۔ نور اور ضیاء، میرا بھائی جو چاند کی روشنی ہوتی ہے اسے نور کہا جاتا ہے، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اسے نور کہا جاتا ہے، اور جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اسے ضیاء کہا جاتا ہے، زواد کے ساتھ اسے ضیاء کہا جاتا ہے۔ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ گرمی کے ساتھ آتی ہے اور چاند کی روشنی ٹھنڈ کے ساتھ آتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے۔ صبر کو ضیاء اس لیے کہا گیا کہ در حقیقت بندہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے برداشت کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، نیکیوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، تو در حقیقت وہ کام کر رہا ہے اور کام کے دوران اس کا جسم گرم ہے، اس کا دماغ گرم ہے۔ اس لیے کہا کہ تیرا صبر تیرے لیے کل قیامت والے دن روشنی بنے گا، اس لیے کہ تو نے رب سے بے حد و حساب اجر لینا ہے۔ والصبر ضیاء، کتنی چیزیں ہوگی؟ کتنی چیزیں ہوگی؟ چار چیزیں ہوگی۔ پانچویں چیز آپ کے کہنے پہ چلتے ہیں اسی گنتی پہ، والصدقۃ برہان، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کا دیا ہوا صدقہ بھی اللہ کے ہاں دلیل بن جائے گا۔ میرا بھائی اپنی عادت بنا لیں کہ دن میں بے شک 1 روپیہ ہی کیوں نہیں صدقہ کرنا، صدقہ نہ چھوڑیں، صدقہ کسی بھی طرح سے نہ چھوڑیں۔ یہ آپ کو بلاؤں سے بھی بچائے گا، مصیبتوں سے بھی بچائے گا، بیماریوں سے بھی بچائے گا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ 1 روپیہ آپ کے پاس موجود ہے اللہ کے لیے، وہی صدقہ کر دیں۔
اللہ کی قسم اگر کسی کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی مدد کرو ان کے کاموں پر، کسی کی مدد کر دو۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کی مدد ہی کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو، یہی صدقہ بن جائے گا تمہارے لیے۔ صدقہ ضرور کریں، اور صدقہ یہ بھی ہوتا ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، اپنے آپ پر رحم کھاتا ہے۔ اور وہ رحم کھانا کیا ہے؟ یار آج میں نے گالی نہیں دینی، یار آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آج میں نے کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے میرا بھائی، ہم ڈھیروں پیسے اڑا دیتے ہیں، تو کیوں نہ کچھ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ دن میں نے 10 روپے اللہ کے راستے میں دینے ہی دینے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ۔ چھٹی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن آپ کے لیے حق بن کر آئے گا یا آپ کے خلاف آپ کا دشمن بن کر آئے گا کل قیامت والے دن۔ یا تو آپ کے حق میں کھڑا ہوگا یا آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بندے کا تعلق قرآن کے ساتھ کس انداز میں ہے۔ اگر تو بندے نے قرآن کے ساتھ اچھا تعلق رکھا، اسے سمجھا، اسے سیکھا اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا، تو اللہ کی قسم یہ قرآن اس کے حق میں کھڑا ہو کر اس کو عزت والا لباس پہنوائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، اے اللہ تو اس کو عزت والا لباس پہنا۔ اللہ اس کو عزت والا لباس پہنائیں گے۔ اللہ کہیں گے قرآن تو راضی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ زد ہو، اس کو مزید عطا کر۔ اللہ اسے مزید عزت والے لباس عطا کریں گے، حتیٰ کہ اس بندے کو سارے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ میرا بھائی اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اور اگر یہ خلاف بن کر آیا، اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے، مجھے دوائی دے دے۔ ڈاکٹر نسخے کے اوپر اس کو دوائی لکھ کر دے دیتا ہے۔ اب اس نے میڈیکل سٹور پہ جانا ہے اور وہاں سے دوائی خریدنی ہے۔ وہ میڈیکل سٹور پہ نہیں جاتا، وہ گھر آ جاتا ہے اور صبح کے وقت اٹھ کر اپنے وہ نسخے کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پڑھتا ہے، جو گولیوں کے سیرپ کے نام لکھے ہیں وہ پڑھ رہا ہے۔ دوپہر ہوتی ہے پھر پڑھ رہا ہے، شام ہوتی ہے پھر پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیوں بھائی ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہوگا۔ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ دوائی نہیں کھاتی۔ جب اس نے دوا استعمال نہیں کی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، پڑھتا جتنے مرضی مرتبہ رہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں صبح کے وقت اٹھ کر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پڑھتے ہی رہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں الرحمن علم القرآن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، لیکن اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رب نے کہا کیا، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ دوسری مثال سمجھ لیں، بندہ گھر میں MBBS ڈاکٹر کی کتابیں لا کر رکھ لے، روز صبح اٹھے اور ان کو چومے چاٹے اور سائڈ پہ رخساروں پہ لگا کے رکھ دے، ڈاکٹر بن جائے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ اس طرح چومنے سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہوتا تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر نے 10-20 سال لگانے ہیں، پھر اس نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو میرا بھائی اللہ کی کتاب کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہم اس لیول پر نہیں آگے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی؟ ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ کر ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کیا۔ اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کل الناس یغدو، یہ بڑا خطرناک ٹکڑا ہے میرا بھائی، اس حدیث کا بالکل اینڈ والا ٹکڑا، 8ویں بات کہا کل الناس یغدو، ہر بندے کی صبح ہوتی ہے، ہر بندے کی صبح ہوتی ہے۔ کچھ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، کچھ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، صبح سبھی کی ہوتی ہے، ہر بندے کی صبح ہوتی ہے۔ فبائع نفسہ، تو وہ بندہ اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے اپنے نفس کی، اپنے آپ کی۔
اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے دو چیزوں کے بدلے میں، بیچتا ہے دو چیزوں کے بدلے میں، اور دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ دو چیزیں اس کے سامنے ہیں، وہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر کے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یا تو وہ جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اور سارے دن میں اللہ رب العالمین کی رضامندی والے کام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو نماز فجر ادا کرتا ہے با جماعت، اور دوسرا وہ ہے جو جہنم کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ وہ صبح کے وقت فجر با جماعت ادا نہیں کرتا، اس نے اپنے دن کا آغاز ہی کبیرہ گناہ سے کیا ہے، اس نے اللہ کی ناراضگی والے کام سے اپنے دن کا آغاز کیا، سارا دن نحوست اس پر چھائی رہتی ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دن سب کے نصیب میں ہوتا ہے، پھر لوگ دو چیزوں میں سے ایک کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یا کوئی جنت کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اور جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، یا کوئی جنت سے نکل کر خود اپنی خوشی سے جہنم میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔